نصیحت گوش کن جانا کہ از جان دوستر دارند، جوانان سعادت مند پند پیر دانا را۔ کہ اے میری جان سے عزیز تر نوجوان، نصیحت سن، اسے یاد رکھ، اس لیے کہ جو سعادت مند نوجوان ہوتے ہیں جن کا بخت بلندی پہ جا رہا ہوتا ہے، وہ پیر دانا کی نصیحت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ حافظ صاحب نے ایک اور مقام پہ فرمایا ہے کہ بوئے خوشے تو ہر کے زباد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید۔ جس کسی نے تیری خوشبو باد صبا سے سونگھی ہے، اس نے یار آشنا سے آشنا کی بات سنی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کی خوشبو تو پورے جہان میں رچی بسی ہوئی ہے۔ جب باد صبا چلتی ہے تو یہ اسی کی خوشبو لے کے آتی ہے جو جھونکا تمہیں محسوس ہوتا ہے۔ اے شاہ حسن چشم بحال گدا فگن، کی گوش بس حکایت شاہ و گدا شنید۔ کہتا ہے کہ اے شاہ حسن، مجھ فقیر پر کرم کی ایک نگاہ ڈال دے، اس لیے کہ میں نے شاہ اور گدا کی بڑی حکایتیں سن رکھی ہیں۔ مراد کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے بڑی حکایتیں سنی ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک گدھا جا رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک بادشاہ گزرا تو بادشاہ نے گدھا پہ توجہ کی، اس کو خیرات دی، اس کا دامن بھر دیا تو وہ گدھا گدائی سے غنی ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ اے شاہ حسن، میں بھی تیرے در سے ایک بھکاری کی طرح گزر رہا ہوں، میں نے بادشاہوں اور گداؤں کی بڑی حکایتیں سنی ہیں، میں گدا ہوں تو شاہ ہے، ایک نگاہ ڈال اور مجھے بھی غنی کر دے۔ خوش می کنم ببادائے مشکیم شام جاں، قصدل کپوش سمعائے بوئے ریا شنید۔ یہ وہ تصور ہے حافظ صاحب کا جس پہ ان پہ بڑی تنقید ظاہر پرستوں نے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مشام جان کو شراب خوشبودار سے خوش کرتا ہوں، کیونکہ اس نے یعنی میرے مشام جان نے عبادت گاہ کے خرقہ پوش سے ریا کی بو سونگھی ہے۔ اس لیے میں صرف ظاہر پرستی پہ نہیں رہتا بلکہ اپنے اندر کو باطن کی شراب طہورہ بھی پلاتا رہتا ہوں۔ یعنی صرف قال سے میں اپنی روح کی پرورش نہیں کرتا، میں اپنی روح کی پرورش کے لیے حال کا اہتمام بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے قال میں ریا کی بو بھی سونگھی ہے۔ جب تک قال حال میں نہ ڈھلے وہ ریا سے آزاد نہیں ہوتا۔ تصور اس کے پیچھے یہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں سر خدا کہ عارف سالک بکس نہ گفت، سر خدا کہ عارف سالک بکس نہ گفت، در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید۔ کہ اللہ کا وہ راز جو عارف سالک نے بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، میں حیران بیٹھا ہوں کہ بادہ فروش نے کہاں سے سن لیا۔ جو راز اس کی قدرت کا عارف سالک نے کسی کو نہیں بتایا، بادہ فروش نے کہاں سے سن لیا۔ پھر فرماتے ہیں یا رب کجاست محرم رازے کے یک زماں، دل شرح آن دہد کہ چہ گفتو چہا شنید۔ اے خدا محرم راز کہاں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے دل بیان کرے کہ اس نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ جو میں نے مشاہدات کیے ہیں، مجھے کوئی ایسا محرم راز عطا کر جس کے سامنے میں اپنے دل کی بات، اپنے اندر کا راز بیان کر سکوں۔ کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ محروم اگر شدم ز سرے کوئے او چہ شد،
از گلشن زمانہ کے بوئے وفا شنید. اگر میں اس کے کوچے سے محروم واپس ہوا تو کیا ہوا، دنیا کے باغ سے کسی اور نے بھی وفا کی بو نہیں سونگی. آپ فرماتے ہیں کہ حافظ دنیا سے وفا کی بو نہ سونگنے میں تیرا تفرد نہیں ہے، تو منفرد نہیں ہے، بلکہ دنیا کے باغ سے کسی کو بھی وفا کی بو نہیں آئی. ساقی بیا کہ عشق ندا می کند بلند، کاں کس کے گفت قصہ ما ہمز ما شنید. ما بادا زیر خرکا نہ امروز می خوریم، صد بار پیر میں کدائی ماجرا شنید. ما میں بانگ چنگ نہ امروز می کشیم، بس دور شد کہ گنبد چرخی صدا شنید. پندے حکیم محض ثوابست عین خیر، فرخندہ آنکھ سے کہ بس سمع و رضا شنید. کہ جو دانا کی نصیحت ہے وہ بالکل درست ہے اور اس میں خیر ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو ایسی نصیحتوں کو رضا کے کانوں سے سنتا ہے. حافظ وظیفہ تو دعا گفت نس تو بس. حافظ تیرا اتنا ہی کام ہے کہ تو دعا کر دے. در بند عام مباش کہ نہ شنید یا شنید. تجھے اس سے کیا مطلب ہے کہ اس نے دعا سنی ہے یا نہیں سنی، مراد یہ ہے کہ تجھے اس سے کیا مطلب ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تیرا کام دعا کرنا ہے، وہ قبول کر لے تو بھی وہ مالک ہے، اس کی مرضی. وہ قبول نہ کرے تو بھی وہ مالک ہے، اس کی مرضی. تو کون ہوتا ہے اس کے معاملات قدرت میں دخل اندازی کرنے والا؟ قبول کرے تو بھی تجھے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے، وہ قبول نہ کرے تو بھی تجھے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے. اس میں سالک کے لیے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ تجھے اب سالک وصل کی دعا کرتا ہے، سالک وصل کی دعا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تجھے اس سے کیا ہے، تیرا کام دعا کرتا تھا نا، اب اس کی رضا پہ راضی ہو جا. وہ تجھے ہجر میں رکھے تو بھی راضی رہے، وہ وصل بخش دے تو بھی راضی رہے. حافظ وظیفہ تو دعا گفتنس تو بس، در بند عام مباش کہ نہ شنید یا شنید.